رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ گمراہ ہوئے، اگر کوئی بڑے خاندان کا چوری کر لیتا تو چھوڑ دیتے، چھوٹے خاندان کا چوری کرتا تو اس پہ حد لگا دیتے۔ اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا اور ثابت کرتا کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف تو اللہ کے ہاں انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ان احب الناس الى اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، اللہ کے سب سے پیارا وہ ہوگا، اللہ رب العزت کے سب سے قریب وہ ہوگا، اور اللہ کو پیارا سب سے وہ لگے گا جو بادشاہ عدل کرنے والا ہے۔ وابغض الناس الى اللہ وابعدہم منہ مجلسا امام جائر، اور اللہ کی رحمت سے دور وہ ہوگا، مبغوض ترین وہ ہوگا جو بادشاہ ظلم کرنے والا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، اور کس لیے؟ الذین یعدلون، وہ لوگ جو عدل و انصاف کرتے ہیں، فی حکمہم، اپنے فیصلوں میں، وہ اہلیہم، اپنے اہل و عیال میں، وما ولو، اور جس کے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کرنے والے کا احترام تو اللہ کی تبجیل ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ والامام المقسط، بوڑھے شخص کا احترام، حامل قرآن کا احترام، جو غلو کرنے والا نہ ہو، جفا برتنے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کا احترام، یہ تو اللہ کی تبجیل میں سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ہیں وہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، ایسا بات سے جو عدل کرنے والا ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور 2 ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور چوتھا وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، دوسرے کا انتظار کرتا ہے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، 5واں وہ شخص جس کو حسن و جمال والی اور منصب والی عورت دعوت برائی دیتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور چھٹا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، خفیہ صدقہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اور 7واں وہ خوش نصیب جو اکیلا اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی گواہی کے ساتھ عدل والوں کی گواہی ڈالی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی عدل و انصاف نصیب فرمائے، ہم اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کو غالب کرنے والے بن جائیں، اور معاشرے کے اندر بھی عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوششیں کرنے والے بن جائیں، اور وہ لوگ جو عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اور سب سے بڑے عادل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت ہمیں رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔